کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ گڈ مڈ کرتے رہتے ہیں، خلط ملط کرتے رہتے ہیں۔ کبھی نیکی کر لی، کبھی برائی کر لی، کبھی اچھا عمل کر لیا، کبھی برا عمل کر لیا، کبھی اللہ کو راضی کر لیا، کبھی شیطان کو راضی کر لیا۔ تو اس طرح نیک اعمال اور برے اعمال کو آپس میں خلط ملط کرتے رہتے ہیں، آپس میں ملاتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی بہت ہیں اور گناہ بھی بہت ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ عسى الله ان يتوب علیہم، اگر یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں عسى الله ان يتوب علیہم، امید ہے کہ رب تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما کر دنیا کے اندر بھی ان کو کامیابی عطا فرما دے اور آخرت کی کامیابی بھی ان کو نصیب فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک رب تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے، اس آیت کے مفہوم میں تقریباً ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب کو اپنی نیکیوں پر ناز نہیں ہے، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں ہے، گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنی نالائکیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرائم کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور اس پر پشیمان ہوتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، نیک عمل کرنے والا بھی ہو، گناہ کرنے والا بھی ہو، ملی جلی زندگی گزارنے والا ہو، اگر اس آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، توبہ استغفار کرنے کا موقع مل جائے، اپنے گناہوں کے اعتراف کا اس کو موقع مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی بخشش کا اعلان فرما دے، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اور کیا تحفہ چاہیے؟ یہ تھوڑا کرم ہے رب تعالیٰ کا، یہ رب کا کم کوئی احسان ہے کہ گناہ ہو جانے کے باوجود، گناہوں والی زندگی گزارنے کے باوجود رب تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، توبہ استغفار کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، تم سب کے سب گناہ کرنے والے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، لیکن تم میں سے بہتر گناہ گار وہ ہیں، تم میں سے اچھے گناہ گار وہ ہیں کہ جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی تباہی یہ ہے، اس کی بربادی یہ ہے کہ اس گناہ پر وہ ڈٹ جائے، اس گناہ پر وہ جم جائے
اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھیں، گناہ کو بلکہ اچھا سمجھیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر کہ قرآن پاک میں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو، ان کے برے کاموں کو، ان کی برائیوں کو شیطان نے ان کے سامنے خوش نما بنا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان گناہوں کو برا سمجھنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر کہاں توبہ نصیب ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہاں موقع ملے گا۔ اللہ کی طرف رجوع تو وہ کرتا ہے کہ جس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی یہ سمجھے گا اس کو توبہ کی بھی توفیق مل جائے۔ تو توبہ کر لینا، توبہ کی توفیق کا مل جانا، اللہ کی طرف رجوع کا موقع مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، تمام نبی گناہوں سے پاک ہیں، اور آپ تو خاتم المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اگر کوئی کمی بیشی آپ کی زندگی میں تھی بھی تو رب تعالیٰ نے وہ سب گناہ آپ کے معاف فرما دیے، وہ سب گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، پچھلے اگلے سب گناہ آپ کے مٹ گئے ہیں، معاف ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کو اتنی زیادہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کثرت کے ساتھ آپ استغفار کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ استغفار صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، نیکوکار ہو، صالح متقی پرہیزگار ہو، اس کو بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مبارک حدیث میں بخاری شریف کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کے طرز زندگی میں یہ بات داخل تھی، شامل تھی کہ آپ روزانہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی امامت پر اشراق تک بیٹھے رہتے تھے، اور اشراق کی نماز پڑھ کر پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے۔ یہ جو وقت ہوتا تھا نماز پڑھانے کے بعد اشراق تک آپ مصلی امامت پر بیٹھے رہتے تھے، اس میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ استغفار کرنا بھی شامل تھا، توبہ کرنا بھی شامل تھا، تسبیحات پڑھنا بھی شامل تھا، صحابہ کرام سے ملاقات بھی شامل تھی، مختلف ہزار صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لے آتے، آپ سے مسائل پوچھتے اور اپنی کوئی الجھن پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بیان فرماتے۔ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا، وہ اپنا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ سے پوچھ لیتے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے جو خواب دیکھا ہوتا تھا، آپ وہ خواب صحابہ کرام کو بیان فرماتے، صحابہ کرام کو وہ خواب سناتے اور پھر اس کی تعبیر بھی بیان فرماتے، اور اس خواب کے اندر آپ کو جو مناظر دکھائے گئے ہوتے، آپ کو جو حالات دکھائے گئے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو بھی بیان فرماتے اور ان مناظر کو بھی بیان فرماتے۔
اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. جس طرح قرآن کریم وحی ہے، حجت ہے، قابل حجت ہے، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. حدیث مبارکہ یہ بھی وحی کے درجے میں ہے. قرآن کو وحی مطلوب کہہ دیتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہہ دیتے ہیں. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث مبارکہ ہے. لیکن یہ دونوں وحی جو ہیں یہ امت کے لیے قابل حجت ہے. جس طرح قرآن ہمارے لیے قابل حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے. قرآن کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اور حدیث کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. حدیث یہ قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کریم کے اندر اگر کوئی اجمال ہوتا ہے تو حدیث اس کی تفصیل کر دیتی ہے. قرآن کے اندر اگر کوئی بات مجمل ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، تو حدیث اس کی تشریح بیان کر دیتی ہے. قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. بس یہ فرق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں. لیکن دونوں قابل حجت ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے. جس طرح اللہ کے نبی کوئی بات ارشاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی حکم دے، براہ راست کوئی خود حکم دے دے یا فرشتے کے ذریعے سے کوئی حکم پہنچا دے، اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح نبی کو اگر کوئی خواب آ جائے تو اس خواب پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب ہی تھا، اس کی بنیاد خواب پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی باپ کے خواب کو رب کا حکم سمجھا اور وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. یہ صرف خواب ہی تھا، اس کے پیچھے کوئی حکم نہیں تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لائے تھے، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی فرشتہ وہی لے کر نہیں آیا تھا. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. تو جس طرح اللہ فرشتے کے ذریعے سے کوئی حکم دیتا ہے وہ قابل حجت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح کوئی نبی خواب دیکھ لے تو وہ بھی قابل حجت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خواب بیان فرمائے ہیں اور ان خوابوں کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا کہ نبوت تو ختم ہے لیکن خوابوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں، نیک خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں. اچھے خواب نبوت کا جز ہوتے ہیں. آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، میں بھی خواب دیکھتا ہوں، نیک لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں. امت نبی کی خواب دیکھتی ہے، لیکن امت کے خواب میں، عام آدمی کے خواب میں اور نبی کے خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، اس کے اندر ذرا برابر کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. ہمارے خواب کا تعلق شیطانی خیالات سے ہو سکتا ہے، ہمارے خواب کا تعلق شیطانی وساوس سے ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے بھی ہمیں خواب آ سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبیوں کو جو خواب ہوتا ہے وہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس خواب کے سچا ہونے میں، اس خواب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. اسی طرح کا ایک خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں. دو بندے میرے پاس ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. میں ان کے ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے ایک خوبصورت بستی میں ہم داخل ہوئے. بہت خوبصورت بستی تھی، اس کے در و دیوار بہت اچھے تھے، اس کی عمارتیں بہت اچھی تھیں، اس کی گلیاں بہت پیاری تھیں، خوبصورت تھیں،
اس کے درخت بہت اچھے تھے، اس کا سبزہ بہت اچھا تھا، یعنی بہترین زبردست قسم کی کالونی تھی ہر اعتبار سے۔ فرمایا کہ میں نے اس بستی کی عمارتوں کو دیکھا، اس کی بلڈنگ کو دیکھا، اس کے مکانات کو میں نے دیکھا۔ مجھے پتا چلا کہ ان کے مکانات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے، بہت خوبصورت بستی۔ مجھے جو دو لوگ لے کر گئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بستی کون سی ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں، ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آگے چلیں۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک خوبصورت نہر تھی، بہترین نہر۔ اس کے کناروں پر دونوں اطراف میں، دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں، بالکل سیدھ میں، خوبصورت انداز میں، سبزہ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں۔ اس کا پانی صاف ہے، شفاف ہے، خوشگوار ہے، بہترین پاکیزہ اس کا پانی ہے۔ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ آگے چلیں، اس کی حقیقت بھی ہم آپ کو آخر میں بعد میں بتائیں، تھوڑا ہم آگے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نہر کے دوسری سمت سے، دوسرے طرف سے، دوسرے کنارے سے لوگوں کا کچھ ہجوم آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ نہر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم نہر کے اوپر کھڑے ہیں، دوسری طرف سے بہت سارے لوگ اس نہر کی طرف آ رہے ہیں۔ جو دو لوگ مجھے لے کر گئے تھے، انہوں نے آنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ اس نہر کے اندر کود جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قریب آئے، اس نہر کے کنارے پر پہنچے، تو میں نے سب کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن انہی لوگوں کا آدھا دوسرا جو چہرہ ہے وہ بہت بدصورت، بد شکل، نصفہم کا احسن و نصفہم کا اقبح، کہ ان کا آدھا حصہ جو ہے، چہرے کا آدھا حصہ بہت خوبصورت ہے اور آدھا حصہ بہت بد شکل ہے، بدصورت ہے، کہ اس سے زیادہ بدصورتی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بد شکل کوئی اور چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا آدھا چہرہ جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور باقی آدھا چہرہ جو ہے بہت بدنما ہے، بد شکل ہے، بدصورت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ اتنے میں ان لوگوں نے آنے والے ہجوم کو حکم دیا کہ اس نہر کے اندر کود جاؤ، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ وہ سب کے سب اس نہر کے اندر چلے گئے، کود گئے، 1 2 3 4 2 ہوتے، 4 ہوتے انہوں نے کھائے۔ اس کے بعد باہر نکل آئے اور نہر کے دوسرے کنارے کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نہر کے دوسری کنارے پر آئے، اب پھر میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ اب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا مکمل چہرہ خوبصورت ہو چکا ہے، اور ان کے چہرے کی جو بدنمائی تھی، بدصورتی تھی، بد شکلی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو گئی، دور ہو گئی ہے۔ اب ان کا چہرہ مکمل دائیں بائیں، مکمل ان کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت بن گیا ہے، ایسے کہ بس ان کو دیکھنے کو دل چاہے کہ ان کو دیکھتے رہیں، اتنا خوبصورت چہرہ، اور وہ سب کا۔ میں نے پھر پوچھا کہ انہوں نے نہر کے اندر غوطے لگائے ہیں، واپس آئے ہیں اور سب کے چہرے خوبصورت بن گئے ہیں، یہ سب چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ کیا مناظر مجھے دکھائے جا رہے ہیں، کون سے مناظر مجھے دکھائے جا رہے ہیں، ان کی حقیقت سے مجھے آگاہ کر۔ ان دو لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہماری آج ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم آپ کو لے آئیں اور یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں، خوبصورت مناظر دکھانے کے لیے ہم آپ کو یہاں لے کے آئے۔ اور فرمایا اور بتایا کہ یہ جو ہجوم ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرنے والے ہیں، نیک عمل بھی کرنے والے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ خلط ملط کر دیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی برائی کر لی، کبھی اچھا کام کر لیا، کبھی برا کام کر لیا،
کبھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، اور ان کے نامہ اعمال کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اور ان نیکیوں کے اور ان گناہوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں آپ نے دیکھے کہ نیکی کا اثر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور برائی کا اثر بھی انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ اندر انسان کے اندر جو کچھ ہے، جیسے انسان کا دل ہوگا اس کا چہرہ بھی اس کے دل کی ترجمانی کر رہا ہوگا۔ اگر اس کا چہرہ صاف ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے، چہرے کو دیکھ کر دین کی طرف داعیہ پیدا ہو رہا ہے اور نیکی کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اور انسان دوسرا دیکھنے والا گواہی دے رہا ہے کہ یار یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی برے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ در حقیقت اس کے دل کے اندر جو نیک اعمال ہیں، اس کا دل جو پاکیزہ ہے، اس کا دل جو خوبصورت ہے، اس کا اثر اس کے چہرے پر پڑ رہا ہے۔ اور جس انسان کا دل خراب ہوتا ہے، جس انسان کا دل برا ہوتا ہے، جو اخلاق رذیلہ کا مالک ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی سیاہ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ یہ ہے، دل کا یہ کیسا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، جنہوں نے گناہ اور نیکیوں کو ملا کر زندگی گزاری تھی، نیک عمل بھی کرتے تھے، برے عمل بھی کرتے تھے۔ اب جب یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے خود محسوس کیا کہ آدھا چہرہ ان کا خوبصورت اور آدھا چہرہ ان کا بدصورت۔ اور یہ جو نہر ہے، ان فرشتوں نے بتایا کہ یہ نہر توبہ کی نہر ہے، یہ نہر استغفار کی نہر ہے۔ اس نہر پر آ کر انہوں نے جب بھوپے لگائے، یعنی جب ان کو توبہ کی توفیق مل گئی، جب ان کو نہر استغفار پر ڈبکیاں لگانے کی، غوطے لگانے کی ان کو توفیق مل گئی، گویا کہ توبہ کر لیا، انہوں نے استغفار کر لیا، تو رب تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اس کا انعام یہ دیا ہے، استغفار کا انعام یہ دیا ہے، توبہ کرنے کا انعام یہ دیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خوبصورت بنا دیا، ان کے چہرے پاکیزہ بن گئے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر احساس کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کے چہرے ہیں، اچھے لوگوں کے چہرے ہیں۔ اس واقعے سے امت کو کیا درس ملا ہے، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں اچھائیاں بھی ہیں، ہماری زندگیوں میں برائیاں بھی ہیں، اچھے عمل بھی ہم کر رہے ہیں، برے عمل بھی ہم سے صادر ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کی جو نہر ہے اس سے غسل کرنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ گویا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ غسل کر رہا ہوتا ہے، نہا رہا ہوتا ہے، غسل کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جسم پر، انسانی جسم پر میل کچیل جم جاتا ہے، ہم غسل کے ذریعے سے اس میل کچیل کو دور کرتے ہیں، اسی طرح دل پر بھی میل کچیل جم جاتا ہے، اور رذائل کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے، شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہماری روحانیت پر بھی، ہمارے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ کو کیسے دور کرنا ہے، اس زنگ کو کیسے ختم کرنا ہے، اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ فرمایا کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، جب بھی گناہ ہو جائے استغفار کرو۔ تمہاری توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، تمہارا استغفار رب کو بہت پسند ہے۔ گناہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے، کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر جم جانا، ڈٹ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کر لینا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس توبہ اور استغفار سے انسان کی دنیا بھی اور انسان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے۔ وآخر دعوانا